بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس قسط میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون کون سے واقعات ہوئے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور جو واقعات میں آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں ان واقعات نے آپ کو ہلا کر رکھ دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے کچھ باتیں قریش کی باقی عورتوں کے ساتھ شیئر کی تھیں کہ جن سے وہ باتیں پھر ہم تک پہنچتی ہیں۔ مثلاً یزید بن عبداللہ کی پھپھو بتاتی ہیں کہ آمنہ نے مجھے بتایا کہ باقی عورتوں کی طرح نہ تو مجھے کوئی وزن محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک رات، یہ بالکل شروع کی بات ہے، کہ ایک رات نہ میں جاگ رہی تھی اور نہ میں سو رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایک آواز آئی کہ جیسے کوئی مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہو، اور جب میں نے غور کیا تو سنائی دیا کہ آمنہ، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک امت کے سردار کی ماں بننے والی ہیں؟ اور پھر یہ آواز خاموش ہو گئی۔ آمنہ کہتی ہیں کہ میں تھوڑا سا گھبرا گئی، اور جب میں نے باقی عورتوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آمنہ، تم اپنی حفاظت کے لیے دونوں بازوؤں اور گلے میں لوہا لٹکا لیا کرو، یعنی کہ وہ خاص طرح کا لوہے کا کڑا ہوتا ہے، وہ پہن لیا کرو۔ کیا پتا تمہیں کون کون آوازیں دے رہا ہے۔ آمنہ بتاتی ہیں کہ ان عورتوں کے کہنے پر میں نے لوہا لٹکا تو لیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دیکھتی ہوں کہ وہ لوہا زمین پر کٹا ہوا پڑا ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ لوہا لٹکانے کی میری کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر اس بات کو کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو ایک بار پھر سے مجھے وہی آواز سنائی دی کہ آمنہ، جب آپ کا بیٹا پیدا ہو تو ان کا نام احمد رکھنا اور یہ دعا پڑھنا، میں اس بچے کو خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر ایک حاسد کے شر سے، ہر ساکن اور چلتی پھرتی مخلوق کے شر سے، بھٹکے ہوئے اور فساد کرنے والے کے شر سے، پھونک مارنے، گرا لگانے اور ہر قسم کی مخلوق کے شر سے، اس رب کی پناہ میں کہ جو انہیں گھاٹیوں کی چھپی ہوئی جگہوں سے پکڑ لیتا ہے۔ خدا کی قسم، اس دعا کا جو روپ عربی زبان میں فیل ہونا ہے، اردو اس روپ کا آدھا حصہ بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اور حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ جب میں جاگی تو یہ دعا میرے پاس ایک کاغذ پر لکھی ہوئی پڑی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن اور فجر کے وقت ہوئی تھی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی، اس تاریخ میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں۔ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ ربیع الاول ہی تھا، اور اسی سال پیر کا دن تھا کہ جس سال ابرہہ کے ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس حوالے سے قباس ابن اشیم، جو بعد میں ایک صحابی بھی بنے، کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اور میری والدہ، ہم ایک مرے ہوئے ہاتھی کے پاس کھڑے تھے کہ جس کے انٹرنل آرگنز باہر نکلے پڑے تھے، اور میری والدہ بیسیکلی مجھے وہ ہاتھی دکھانے کے لیے لائی تھی، اور اسی سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس رات بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ اس رات حضرت آمنہ کے پاس ام عثمان نام کی ایک خاتون موجود تھی، اور یہ عثمان بن ابی العاص کی والدہ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم باہر دیکھتے تو یوں لگتا کہ جیسے ستارے زمین کے اتنا قریب آ گئے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے آنگن میں اتر آئیں گے۔ اس رات ستاروں پر یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر آمنہ بتاتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ ایک روشنی ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور جو ہی میں نے وہ روشنی دیکھی، اسی وقت میں اپنا تمام درد بھول گئی۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے وہ روشنی اکٹھی ہو کر ایک جسم بن گئی ہے، اور پھر اس جسم نے ہاتھ میں مٹی اٹھا کر میری طرف بڑھائی، جو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد وہ روشنی اچانک سے آسمان کی طرف چلی گئی۔ پھر حضرت آمنہ ایک اور بات شیئر کرتی ہیں کہ اچانک ایک تیز روشنی ہوئی کہ جس میں مجھے بصرہ کے محل نظر آنے لگے۔ یہ محل کیوں نظر آئے تھے ابھی بتاؤں گا، لیکن اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش بالکل صاف ستھرے انداز میں ہوئی تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی علائش نہیں تھی۔ اس وقت حضرت آمنہ کے پاس وہاں ایک اور خاتون بھی موجود تھی، شفا بنت یہ شفا انہیں عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، جن کے بارے میں آپ کو اس قسط کے آخر میں بتانے والا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس رات میں بھی آمنہ کے ساتھ تھی، اور جب احمد میرے ہاتھوں میں آئے اور مجھے آپ کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو اچانک سے میں نے ایک روبدار آواز سنی کہ جو کہہ رہی تھی، اے اللہ، اس بچے پر رحمتوں کی بارش کر دے۔ پھر اچانک سے ایک انتہائی تیز روشنی ہوئی، اور ہمیں یوں لگا جیسے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے ہیں۔
پھر میں نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور بستر پر لٹا دیا، لیکن کچھ ہی دیر میں اچانک سے اندھیرا چھانے لگا اور میں شدید ڈر گئی، یہاں تک کہ میں کانپنے لگی۔ لیکن پھر دائیں طرف سے آہستہ آہستہ ایک اور روشنی روشن ہونا شروع ہوئی، اور ایک مرتبہ پھر سے کسی کی آواز آئی اور کوئی پوچھ رہا تھا کہ تم انہیں کہاں لے کر گئے تھے، اور کسی نے جواب دیا کہ مغرب میں۔ شفا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے گہرا اندھیرا دوبارہ سے چھانے لگا، اور اس مرتبہ میں اتنا ڈر گئی کہ ڈر کے ایک طرف بیٹھ گئی، لیکن پھر سے اندھیرا کم ہوا، اسی طرح دوبارہ سے روشنی ہوئی، اور پھر سے میں نے کسی کی آواز سنی کہ جو پوچھ رہا تھا کہ تم انہیں کہاں لے کر گئے تھے، اور ایک بار پھر سے کسی نے جواب دیا کہ مشرق میں، اور وہاں سے ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت شفا کہتی ہیں کہ احمد کی پیدائش والی رات ہمیشہ میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا، تو میں فوراً ان لوگوں میں سے ہو گئی کہ جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج آپ کو رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات سننے کو ملیں گے، اور وہ باتیں کرنے والا کون تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر مشرق اور مغرب کی طرف لے جانے والا کون تھا، یہ بات تو شاید ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ پھر اس رات اسی کمرے سے باہر بھی بہت زبردست قسم کے واقعات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد عبد المطلب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں بتایا گیا کہ محمد مخفون پیدا ہوئے ہیں، تو عبد المطلب بڑے حیران اور خوش ہوئے، اور اسی وقت ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے گھر آنے والا یہ بچہ بہت بڑے نصیب کا مالک ہونے والا ہے۔ حافظ بن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 17 نبی مخفون پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تھے۔ اب اس رات اس کمرے اور مکہ سمیت پوری دنیا میں کچھ واقعات پیش آئے کہ جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ مکہ میں قریش کے کچھ لوگ کہ جن کے ہمارے پاس نام بھی موجود ہیں، مثلا عمر بن نفیل اور عبداللہ بن حج، بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا بت تھا کہ جس کے پاس ہم جایا کرتے تھے۔ تو جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس رات جب ہم اپنے بت کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اوندا ہو کر نیچے گرا پڑا ہے۔ ہم حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی، اور بڑی مشکل سے اٹھا کر ہم نے اس بت کو سیدھا کھڑا کیا، لیکن وہ ایک بار پھر سے منہ کے بل زمین پر گر گیا، اور ابھی ہم اسے پھر سے اٹھانے ہی والے تھے کہ اچانک اس میں سے بلی کی طرح ایک زوردار آواز نکلی، اور ہم نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس سے مغرب اور مشرق روشن ہو جائیں گے۔ پھر حافظ ابو بکر الخرائطی 9ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسکالر، اور یہ ایک نقشوں کے بہت بڑے ماہر تھے، کارٹونوگرافر تھے، انہیں جیوگرافی اور دوسرے ملکوں کی بہت زیادہ انفارمیشن تھی۔ تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس رات ایران کے مندر میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی تھی، حالانکہ اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ پرشین امپائر والے آگ کی عبادت کرتے تھے، اور ایران کے بادشاہ خسرو کے محل میں ایک زلزلہ آیا جس سے اس محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ کنگروں کو انگلش میں بیسٹینز کہا جاتا ہے، اور یہ قلعے یا محل کی باہر والی دیوار پر بنے سٹرکچرز ہوتے ہیں۔ اور ابھی میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ 14 کنگرے کیوں ٹوٹے تھے، جس کے علاوہ ایک ایسے سمندر میں پانی ٹھاٹھیں مارنا شروع ہو گیا کہ جس کا جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ساؤ کے سمندر میں، یہ سمندر انڈونیشیا کے جزائر کے درمیان ہے اور مکہ سے تو بہت دور۔ کسی کو نہیں پتا کہ ساؤ سمندر کا پانی کیوں جوش مارنے لگ گیا تھا، لیکن اس رات یہ واقعہ بھی رپورٹ ہوا ہے۔ پھر ایتھوپین چرچ سے بھی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا پچھلی قسط کے اندر کہ ایتھوپین چرچ اور ایتھوپین بادشاہ یہ اس وقت کے بہت طاقتور نام تھے، اور جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ایتھوپیا کے بادشاہ نے رپورٹ کیا کہ میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے زمین زور زور سے ہلنے لگی، اور میں نے دیکھا کہ زمین سے ایک عجیب سا سر اور گردن نکل کر باہر کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھیوں والے برباد ہو گئے، ظالم ہلاک ہو گئے، مکہ میں نبی پیدا ہو گئے، جس نے ان کی آواز پر لبیک کہا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ کہتے کہتے وہ سر واپس سے زمین کے اندر چلا گیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چیخنے لگا، بولنے کی کوشش کی، لیکن منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔
میں پیرالائزڈ ہوا پڑا تھا، اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا، یہاں تک کہ میری چیخیں سن کر پھر میرے گھر والے بھی آ گئے، لیکن میں نے اشارہ کیا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، اور تب آہستہ آہستہ میرا جسم نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ اور ان تمام واقعات کے علاوہ اس رات ابلیس چیخیں مار مار کر رویا تھا۔ امام القاسم السہلی جو 12ویں صدی کے انڈونیشیا کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، لکھتے ہیں کہ آج تک ابلیس 4 مرتبہ چیخیں مار مار کر رویا ہے۔ پہلی مرتبہ کہ جب اللہ نے اسے مردود قرار دیا تھا، دوسری مرتبہ جب اسے آسمان سے نکال دیا گیا تھا، تیسری مرتبہ کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی، اور چوتھی مرتبہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر جب ابلیس چیخیں مار مار کر رویا تو ابن ابی حاتم بتاتے ہیں کہ اس کے قریب موجود باقی بدترین قسم کے جنوں نے اس سے کہا تو خود سے جا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگلی چبو کرا۔ یہ بات ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان کی پیدائش کے وقت شیطان اسے انگلی چبوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب اس مقصد سے ابلیس آپ کی طرف آنے لگا، جبرائیل علیہ السلام نے اتنے برے طریقے سے اسے اپنا پر اس کے منہ کے اوپر مارا کہ وہ نیچے گر پڑا۔ میری خواہش ہے کہ پر مارنے والے اس منظر کو ایک مرتبہ امیجن کریں کہ وہ کس قدر پاورفل واقعہ ہوا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 گہرے سبز رنگ کے پر کہ جن میں سے ایک پر زوردار طریقے سے اس کے منہ پر پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں آپ کو کنگرے ٹوٹنے کی سگنیفیکینس بھی بتاتا ہوں، لیکن سیرہ کی تمام بڑی کتابوں میں ایک واقعہ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو کچھ دیر کے لیے وہ اسے پتھر کی ایک بڑی ہوئی سل یا ہانڈی کا لفظ بھی جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پتھر کا بڑا ہوا حصہ اس کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے۔ اس چیز کو وہ برما کہتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پتھر کی اس چیز کے نیچے رکھا تو اچانک سے وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور سب نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹک ٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 2 عورتیں باغی باغی عبد المطلب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ عبد المطلب پتھر کی سل ٹوٹ گئی ہے۔ تو عبد المطلب حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی، اور پھر بولے کہ اس بچے کی حفاظت کرو، مجھے یقین ہے کہ اس بچے کی شان بہت ہی الگ ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کی خواتین نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا کہ جو 6 پھپھیاں تھیں، اور وہ ہر صبح عبد المطلب کو بتایا کرتی تھیں کہ یا ابا ہم نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا، یہ ہر روز صبح کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں کھولے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد ابو طالب بتایا کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے انہیں پیار کیا اور میرے ہاتھوں میں دے دیا، اور بولے کہ ابو طالب یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ پھر عبد المطلب نے اونٹ اور بکریاں ذبح کروائیں اور 3 دن تک تمام مکہ کو دعوت کی۔ مکہ کی طرف آنے والے تمام راستوں پر اونٹ ذبح کر کے رکھوا دیے گئے کہ جن میں سے ہر ایک کو اجازت تھی کہ وہ ان میں سے جتنا چاہے کھا لے اور جتنا چاہے ساتھ لے جائے۔ پھر 7ویں دن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اس پر دوبارہ سے ایک بہت بڑی دعوت کی، جس میں پھر پورے قریش کے لوگ آئے، اور انہوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ تو وہ بولے کہ ہاں میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، کیونکہ مجھے زمین و آسمان میں ہر طرف اس کی تعریف سنائی دے رہی ہے، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جس کی حمد بیان کی جائے، جس کی تعریف بیان کی جائے۔ بہرحال یہاں پر ایک چیز کہ حضرت آمنہ نے تو آپ کا نام احمد رکھا تھا، تو امام عبد القاسم جن کا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے احمد ہیں اور پھر محمد، کیونکہ پہلے کی کتابوں میں آپ کا ذکر احمد کے نام سے ہے، اور آپ ہی نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی، جبکہ محمد بعد میں، کیونکہ بعد میں پوری دنیا نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ اب بصرہ کے وہ محلات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کو دکھائی دیے گئے تھے۔ بصرہ شام کا ایک قدیم شہر ہے اور وہ محلات آج بھی وہاں موجود ہیں، اور جو زیادہ تر رومن امپائرز والوں نے بنوائے تھے۔ ان محلات میں ایک بہت بڑا محل ہے، بڑے بڑے پلرز والی عمارتیں ہیں، اور سیرہ لکھنے والے بتاتے ہیں
کہ یہ محلات اس لیے دکھائی دیے گئے کیونکہ بصرہ ہی رومن امپائر کا سب سے پہلا شہر بنا تھا کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے جنرلز نے فتح کیا تھا۔ اور پھر خسرو کے محل کے 14 کنگرے گرنے والا واقعہ، ان 14 کنگروں کی بہت زیادہ سگنیفیکینس ہے۔ دیکھیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس وقت میں آپ کو ہسٹوریکل اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ پرشین امپائر کے بادشاہ کا نام خسروان تھا، لیکن خسرو اپنے نام کی بجائے انوشیروان کے نام سے مشہور تھا، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی روح۔ یہ ٹائٹل خود خسرو نے اپنے لیے منتخب کیا ہوا تھا۔ بہرحال خسرو پڑھنے لکھنے کا بڑا شوقین بادشاہ تھا۔ انفیکٹ تاریخ کی کتابوں میں اسے ایک فلاسفر کنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس وقت فرانس کے BNF میوزیم میں خسرو کی ایک ایکچوئل تصویر بھی موجود ہے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس رات خسرو نے خواب دیکھا کہ آگے آگے گھوڑے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اونٹ آ رہے ہیں، اور بھاگتے بھاگتے یہ جانور پرشین امپائر کے ہر شہر میں پھیل گئے۔ اگلی صبح خسرو کے جو قابل اعتبار اور انر سکلز کے لوگ تھے، اس نے ان سے خواب ڈسکس کیا، اور ان میں سے ایک شخص نے، کہ جو خود بھی ایک سکولر تھا، اس نے خسرو کو بتایا کہ میرے ایک ماموں ہیں جو شام کے پہاڑوں میں رہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس خواب کی تعبیر بہت اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم ان تک نہ پہنچ سکیں کیونکہ اس وقت وہ اپنی آخری سانسوں پر پہنچ چکے ہیں۔ سو خسرو نے امپائر کے تیز ترین گھوڑے دے کر ان لوگوں کو شام کے پہاڑوں میں بھیجا، کہ جو خوش قسمتی سے اس شخص کے پاس پہنچ گئے کہ جو واقعی اپنی موت کے بہت زیادہ قریب آ چکے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ خواب اسے سنایا تو اس نے تعبیر تو بتا دی، لیکن یہ تعبیر اس کے آخری الفاظ ثابت ہوئے۔ اس نے بتایا کہ جب یثرب والا نبی ظاہر ہوگا اور سوکا کا سمندر ابلنے لگے گا تو یہ ملک میرا ملک نہیں رہے گا، اور تمہارے بادشاہ صرف اتنے بچیں گے کہ جتنا تمہارے کنگرے گریں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد اس شخص کی موت ہو گئی۔ جب خسرو تک یہ بات پہنچائی گئی تو اس نے سوچا کہ کنگرے تو 14 گرے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ابھی مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تو 14 بادشاہوں نے آنا ہے۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیں کہ صرف 4 سالوں کے اندر پرشین امپائر کے 10 بادشاہ مار دیے گئے، اور آخری بادشاہ پھر یزدگرد ہوا، کہ جس کے بعد پھر ان 14 کنگروں کی طرح پرشین امپائر بھی آخر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ اور مدینہ دونوں میں ایک نبی کی پیدائش کا موضوع گردش کر رہا تھا، اور دوسری طرف عبد المطلب بھی اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات کو ہوتا ہوا دیکھ چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کو لے کر عبد المطلب کو بہت زیادہ کنسرن فیل ہوا، اور انہیں مکہ کے قریب رہنے والے ایک یہودی کے متعلق یاد آیا کہ وہ بھی آنے والے نبی کے متعلق پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا۔ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا اور انہیں بتایا کرتا کہ ان قریب تمہارے درمیان ایک بچہ نے پیدا ہونا ہے، نہ صرف عرب بلکہ پورا عجم اس کے راستے پر چلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد عبد المطلب کو لگا کہ میرا یہ پوتا کوئی عام بچہ نہیں ہے، تو عبد المطلب مکہ سے باہر اس سنسان جگہ پر گئے کہ جہاں وہ یہودی رہا کرتا تھا، اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن وہ باہر نہیں آیا۔ پھر چھت کے اوپر سے ہی پوچھا کہ کون ہے۔ وہ محل بھی کیا تھا، ٹوٹی پوٹی ایک قدیم عمارت۔ تو عبد المطلب نے نیچے کھڑے کھڑے ہی اس سے پوچھا کہ تم ایک بچے کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، تو کیا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی فوراً نیچے آ گیا اور سرگوشی کے سے انداز میں بولا کہ ہاں، ستارہ تو مجھے نظر آ گیا ہے، لیکن اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 دن تک تکلیف میں رہے گا۔ یہ تکلیف والے الفاظ یہودی کے ہیں، لیکن اصل میں یہ تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درد یا کسی مشکل کی صورت میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ صرف اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ بہرحال عبد المطلب نے اس یہودی سے پوچھا کہ اس بچے کے متعلق تمہاری اور کیا رائے ہے؟ تو وہ بولا کہ لوگ اس سے اتنا حسد کریں گے جتنا شاید ہی کبھی کسی سے کیا ہوگا، اور اس کی اتنی مخالفت ہوگی جتنی شاید ہی کبھی کسی کی ہوئی ہو۔ تو یہ سن کر عبد المطلب دل ہی دل میں خاصے پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ کیا وہ بچہ بچ پائے گا؟ تو یہودی بولا کہ ہاں، وہ جیے گا، شاید 70 سال یا پھر اس سے تھوڑا سا کم۔ لیکن عبد المطلب کے ساتھ جو سب سے زیادہ زبردست واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد یمن میں ایک نئے بادشاہ کی حکومت آئی،
کہ جس کا نام سیف تھا۔ تو عبد المطلب سمیت عرب کے تمام بڑے بڑے لوگ سیف کو مبارکباد دینے کے لیے یمن گئے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو سیف اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے ایک اتنی کوئی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی کہ شاید ہی ہم نے کبھی ایسی مہک کبھی سونگھی ہوگی۔ عبد المطلب نے بات کرنے کی اجازت مانگی تو سیف بولا کہ اگر آپ کو بادشاہوں سے بات کرنا آتی ہے تو ضرور بولیے۔ پھر عبد المطلب نے ایک بڑا ہی زبردست قصیدہ پڑھا اور کہنے لگے کہ سیف، ہم یہاں آپ سے کچھ لینے نہیں بلکہ آپ کو صرف مبارکباد دینے آئے ہیں۔ تو سیف نے کہا کہ آپ تو بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ میں عبد المطلب ہوں، عبد المناف کے بیٹے ہاشم کا بیٹا۔ تو سیف بولا کہ اچھا، یعنی آپ ہماری بہن کے بیٹے ہیں۔ ایسا اس نے اس لیے کہا کہ سیف کی ماں بنو نجار کی ایک ایلیٹ فیملی میں سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ جاننے کے بعد سیف نے پھر عبد المطلب اور ان کے ساتھ گئے سرداروں کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور انہیں کہا کہ آپ لوگ میرے ذاتی مہمان ہیں اور اب آپ کچھ دن تک میرے پاس ہی رہیں گے۔ سیف کی خواہش کے مطابق یہ لوگ وہاں تقریباً 1 مہینے تک رہے، اور جب ان کے جانے کا وقت آیا تو سیف نے عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اس بات کو صرف اپنے تک ہی رکھیے گا۔ مکہ میں ایک بچہ یا تو پیدا ہو چکا ہے یا پھر پیدا ہونے والا ہے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان ہوگا، اور اس نشان کی بدولت قیامت تک اس کی بادشاہی ہوگی۔ یہ سن کر عبد المطلب خاموش ہو گئے اور پھر بولے کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا آپ کھل کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ تو سیف نے کہا کہ ہم نے بار بار ایک پیشن گوئی کو پڑھا ہے کہ اس کے والدین نے فوت ہو جانا ہے، جبکہ اس کے دادا اور چچا اس کی کفالت کریں گے۔ عبد المطلب سٹل خاموش رہے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ سیف مزید کھل کر باتیں بتائے، اور سیف اس بات کو سمجھ گیا اور پھر بولا کہ عبد المطلب، غلاف والے کعبے کی قسم کہ جس کی شہرت ہمارے یمن تک بھی پہنچ چکی تھی، تم اس بچے کے دادا ہو۔ یہ بات سن کر عبد المطلب نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ تو سیف نے پوچھا کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ جو نشانیاں میں نے بتائی ہیں، کیا آپ کی فیملی میں وہ نشانیاں موجود ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، میرا ایک بڑا ہی پیارا بیٹا تھا کہ جس کی میں نے آمنہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ ان کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کا نام میں نے محمد رکھا تھا، اور میں اور میرا بیٹا مل کر محمد کی پرورش کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے کندھوں کے درمیان وہ نشانی بھی دیکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سن کر سیف کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے اور وہ بولے کہ عبد المطلب، آپ نے اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ بات نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بھی اس بات کا حسد آ جائے کہ آپ کے خاندان کو اب حکومت ملنے والی ہے۔ یہ لوگ محمد کے لیے مصیبتوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیں گے۔ عبد المطلب، اگر میری موت قریب نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں اپنی حکومت کو مدینہ میں شفٹ کر لیتا، کیونکہ خبر دینے والی اس کتاب میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس بچے کا قرار بھی یثرب میں ہوگا اور اس کا مزار بھی یثرب میں ہوگا۔ مزار یعنی مرکز، یعنی دفن ہونے کی جگہ۔ عبد المطلب، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں عرب کے چپے چپے میں اس بچے کی شہرت کروا دیتا، لیکن پھر لوگ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا یہ کام میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد سیف نے ان لوگوں کو بہت زیادہ تحفے دے کر واپس بھیجا اور عبد المطلب کو باقی سرداروں کی نسبت 10 گنا زیادہ تحفے دیے، اور جاتے ہوئے انہیں کہنے لگے کہ عبد المطلب، اگلے سال تم نے مجھے محمد سے ضرور ملوانا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی سیف کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور عبد المطلب اپنی قوم کو کہا کرتے تھے کہ تم لوگ مجھ پر اس لیے رشک نہ کرنا کہ سیف نے مجھے اتنا مال و دولت دے کر بھیجا ہے، یہ مال تو ختم ہو جائے گا، لیکن جس چیز کی مبارکباد اس نے مجھے دی تھی، اس چیز نے آگے قیامت تک رہنا ہے۔ اور جب قریش پوچھتے تھے کہ کیا چیز، تو عبد المطلب جواب دیتے کہ کچھ وقت لگے گا، لیکن ایک دن تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے متعلق ایک آخری اور ایک انتہائی خوبصورت واقعہ کہ جسے لکھتے ہوئے میری اپنی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے، اور اس خوبصورتی کی وجہ سے یہ واقعہ میں نے سنانے کے لیے بالکل آخر میں رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ میں زید بن عامر یا زید بن عمر نام کے ایک شخص رہا کرتے تھے۔ تو عمر یا عامر بن ربیع کہ جو بعد میں ایک صحابی بھی بنے، کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایک کم عمر لڑکا ہی تھا، اور ایک دن مکہ کے قریب کھیل رہا تھا تو دیکھا کہ زید ہرا کے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بھی ان سے پوچھا
تو وہ بولے کہ عامر، میں مکہ والوں کے بتوں سے شدید بیزار ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ماننے والا ہوں اور اس نبی کا انتظار کر رہا ہوں کہ جس نے مکہ میں پیدا ہونا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی شاید میری وفات ہو جائے گی، لیکن میں ان پر ایمان لاتا ہوں، تم شاہد رہنا کہ میں ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ عامر، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام دینا، میں تمہیں ان کا حلیہ بتا دیتا ہوں کہ جس سے تمہیں ان کی پہچان ہو جائے گی۔ پھر زید نے عامر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بھی بتایا، اور عامر کہتے ہیں کہ اس دن سے میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیٹھ گئی، اور اس دن سے پھر میں بھی ایک نبی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور قریش نے کھل کر ان کی مخالفت کی، تو ہم لوگ ایک چھوٹی سی فیملی تھے، ہم قریش کے سرداروں سے لڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے کسی کو بتائے بغیر دل ہی دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن بڑی ہی ایک خواہش تھی کہ کسی طرح زید کا پیغام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دوں، اور جب کسی طرح سے چھپ چھپا کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید کا پیغام پہنچا دیا تو آپ نے زید کے لیے دعا کی، اور پھر جب میں اپنا پیغام پہنچا چکا تو آپ نے زید کے لیے دعا کی اور مجھے بھی ایک پیغام بھجوایا کہ عامر، میں نے زید کو خواب میں دیکھا ہے، تو جنت میں اپنا دامن گھسیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ تو عامر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ جس دن میں نے زید کو ہرا پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس دن بھی زید اپنا دامن پکڑے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ جس حالت میں زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی تھی، اسی حالت میں چلنے کے اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے زید کو جنتیوں میں داخل کر دیا، اور وہاں جنت میں بھی وہ ویسے ہی اپنا دامن گھسیٹتے گھسیٹتے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آج کی قسط سے آپ کے کہیں پہ رونگٹے کھڑے ہوں گے اور کہیں آپ کے آنسو نکلیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اسپیشل قسط ہے، اور آنے والی قسطوں میں بھی انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہونے والی ہیں۔ تو اگر آپ اس سیریز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس سیریز کے اوپر مزید کام کروں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اگلی قسط ایک انتہائی خوبصورت قسط ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے واقعات کو ڈسکس کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔